عید اسپیشل میٹھے شیر خرما سیویاں اور خوشیوں کی مٹھاس عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ خوشیوں محبت خلوص اور اپنائیت کا نام ہے۔ اس دن ہر گھر میں ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، چوہے کی ہنسی بڑوں کی دعائیں میں کپڑوں کی چمک مہمانوں کی آمد اور کھانوں کی خوشبو، یہ سب مل کر عید کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ ان سب خوشیوں میں اگر کسی چیز کو خاص مقام حاصل ہے تو وہ ہیں عید کے مخصوص میٹھے، خاص طور پر شیر خرما سیویاں، کھیر، حلوہ زردہ اور مختلف قسم کی مٹھائیاں عید کی پہچان بن چکی ہیں۔ ان میٹھوں کے بغیر عید کا دسترخوان کچھ ادھورا سا لگتا ہے۔ عید کے موقع پر میٹھا صرف کھانے کی چیز نہیں ہوتا بلکہ یہ محبت، خوشی اور خرسگالی کی علامت بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی مہمان عید کے دن آپ کے گھر آئے اور اسے محبت سے شیر خرما سیویاں پیش کی جائیں تو اس میں صرف ذائقہ نہیں بلکہ احترام، اپنائیت اور تہذیب بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے کئی حصوں میں عید کے دن میٹھا بنانے اور کھلانے کی روایت بہت مضبوط ہے۔ عید اور میٹھے کی روایت اسلامی تہذیب میں عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مسکراہٹ بانٹنا اور کھانے پینے میں سادگی و شکرگزاری کو برقرار رکھنا ایک خوبصورت عمل سمجھا جاتا ہے۔ میٹھے پکوانوں کی روایت بھی اسی خوشی کا حصہ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے بعد آتی ہے، اس لیے اس دن میٹھے ذائقے کے ذریعے خوشی منانے کا رواج بہت فطری معلوم ہوتا ہے۔ ایک مہینہ عبادت، صبر، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب عید کی صبح طلوع ہوتی ہے تو دل خود بخود شکر اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اگرچہ گوشت کے پکوان زیادہ نمایاں ہوتے ہیں لیکن میٹھا ضرور شامل کیا جاتا ہے تاکہ خوشی کا پیغام مکمل ہو جائے۔ ہے کہا جا سکتا ہے کہ عید کے میٹھے صرف دسترخوان کی زینت نہیں بلکہ تہذیبی ورثے کا حصہ ہیں۔ شیر خرما عید کی پہچان، عید کا ذکر ہو اور شیر خرما کا نام نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں۔ شیر خرما ایک ایسا مشہور میٹھا ہے جو عید کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی خوشبو، اس کی ملائم ساخت اور خشک میوہ جات کی آمیزش اسے عام مٹھائیوں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ یہ ڈش دودھ، سویاں، کھجور، چینی اور مختلف خشک میوہ جات سے تیار کی جاتی ہے۔ بعض گھروں میں اس میں بادام، پستہ، کاجو، کشمش اور کھویا بھی شامل کیا جاتا ہے جس سے اس کا ذائقہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رے خرما صرف ذائقے کی وجہ سے پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی گرمجوشی بھی ہوتی ہے۔ عید کی صبح جب گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر شیر خرما کھاتے ہیں تو وہ لمحہ گھریلو محبت اور اتحاد کی خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔ یہ ایسا میٹھا ہے جسے اکثر گھر کی بڑی خواتین نہایت محبت سے تیار کرتی ہیں اور اس کے ہر چمچ میں ان کی محنت اور خلوص شامل ہوتا ہے۔ شیر خرما کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے مختلف انداز سے بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی اسے زیادہ گاڑھا پسند کرتا ہے، کوئی ہلکا، کسی کو کھجور زیادہ پسند ہوتی ہے، کسی کو میوہ جات۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ ہر گھر میں اس کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اس طرح یہ میٹھا ہر خاندان کی روایت اور ذوق کی پہچان بن جاتا ہے۔ سیویاں سادگی میں لذت سیویاں عید کے سب سے عام مگر سب سے محبوب میٹھوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آسانی سے بن جاتی ہیں، کم وقت لیتی ہیں اور ہر عمر کے افراد انہیں پسند کرتے ہیں۔ دودھ والی سیویاں، خشک سیویاں، زعفرانی سیویاں، ناریل اور کھوئے والی سیویاں، ہر انداز اپنی جگہ لاجواب ہوتا ہے۔ سیویاں عید کی اس سادگی کو ظاہر کرتی ہیں جو ہمارے گھروں کی اصل پہچان ہے۔ بہت سے گھرانوں میں جب عید کی تیاری ہوتی ہے تو شیر خرما کے ساتھ سیویاں ضرور بنتی ہیں تاکہ مہمانوں کے لیے ایک ہلکا خوش ذائقہ اور پسندیدہ میٹھا موجود رہے۔ سیویاں بچوں میں خاص طور پر بہت مقبول ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ ہلکا، نرم اور خوشبودار ہوتا ہے۔ سیویاں ایک ایسی ڈش ہے جو ہر طبقے کے گھر میں بن سکتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ خوشی بڑی چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف ایک سادہ سی پلیٹ سیویاں بھی کسی کے دن کو خاص بنا دیتی ہے۔ کہ دودھ، چاول اور محبت کا امتزاج کھیر برصغیر کی مشہور روایتی میٹھی ڈش ہے جو عید کے دن بہت پسند کی جاتی ہے۔ چاول، دودھ، چینی اور الائچی کے امتزاج سے بننے والی کھیر نہ صرف مزیدار ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک خاص گھریلو پن بھی ہوتا ہے۔ اگر اس میں بادام، پستہ اور کشمش شامل کر دی جائیں تو یہ مزید دلکش ہو جاتی ہے۔ کھیر عید کے موقع پر اس لیے بھی پسند کی جاتی ہے کہ یہ نرم، خوشبودار اور ہلکی مٹھاس رکھتی ہے۔
بہت سے لوگ جنہیں زیادہ بھاری مٹھائیاں پسند نہیں ہوتی وہ کھیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ عید کے کھانے کے بعد کھیر پیش کی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کا اختتام بھی مٹھاس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بعض گھروں میں کھیر کو ٹھنڈا کر کے پیش کیا جاتا ہے، بعض اسے گرم حالت میں پسند کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اس کی اپنی ہی لذت ہے۔ حلوہ روایتی ذائقے کی شان حلوہ بھی عید کے میٹھوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، دلیا کا حلوہ، آٹے کا حلوہ، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ عید کے دن حلوہ بنانے کا مطلب صرف میٹھا تیار کرنا نہیں بلکہ مہمان نوازی اور گھر کی خوشی کو مزید بڑھانا ہوتا ہے۔ سوج کا حلوہ بہت سے گھروں میں عید کی صبح تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں گھی کی خوشبو، الائچی کی مہک اور خشک میوہ جات کی خوبصورتی اسے خاص بنا دیتی ہے۔ بعض خاندان عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے حلوہ میٹھا کھا کر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی روایت ہے کیونکہ دن کی ابتدا شکر اور خوشی کے ساتھ ہو تو سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ زردہ اور میٹھے چاول، عید کے میٹھوں میں زردہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زعفران ازرق رنگ کے رنگین چاول، چینی، خشک میوہ جات اور خوشبودار مصالحوں کے ساتھ بننے والا زردہ عید کے دسترخوان پر ایک خوبصورت رنگ بھرتا ہے۔ اس کی رنگت ہی اتنی دلکش ہوتی ہے کہ دیکھنے والا پہلے نظروں سے اسے پسند کرتا ہے، اور پھر ذائقے سے زردہ خاص طور پر ان گھروں میں بہت مقبول ہے جہاں روایتی کھانوں سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک میٹھا پکوان ہے بلکہ تہوار کی رونق بھی ہے۔ عید کے دن جب پلیٹ میں زردہ سجا کر پیش کیا جائے تو اس کی خوشبو اور رنگ پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ مٹھائیوں کی رنگا رنگ دنیا، عید صرف گھر کے بنے ہوئے میٹھوں تک محدود نہیں، بازار کی مٹھائیاں بھی اس دن خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ برفی، لڈو، گلاب جامن، رس گلے، سوہن، حلوہ، بالوشاہی، جلیبی اور دیگر کئی مٹھائیاں عید کے تحفوں اور دعوتوں میں شامل کی جاتی۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں مٹھائی کے ڈبے لے کر جاتے ہیں جو محبت اور احترام کی علامت ہوتے ہیں۔ مٹھائیوں کی یہ روایت ہمارے معاشرے میں تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ عید پر جب کوئی رشتہ دار، دوست پڑوسی مٹھائی لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ صرف کھانے کی چیز نہیں آتی بلکہ خیرسگالی اور محبت کا پیغام بھی آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مٹھائی کو خوشی بانٹنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گھریلو میٹھوں کی اہمیت، آج کے دور میں بازار کے تیار شدہ میٹھے ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن گھر میں بنائے گئے عید کے میٹھوں کی بے اتھی کچھ اور ہے۔ گھر میں تیار ہونے والے میٹھے میں صرف اجزاء نہیں ہوتے بلکہ ان میں ماں بہن بیوی کی محبت، محنت اور دعائیں شامل ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر کی بنی ہوئی شیر خرما سیویاں کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ زبان سے پہلے دل میں اترتا ہے۔ گھریلو میٹھے اس لیے بھی اہم ہیں کہ ان میں صفائی، صحت اور ذوق کا خاص خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اپن پسند کے مطابق چینی کم زیادہ کی جا سکتی ہے، میوہ جات اپنی ضرورت کے مطابق شامل کیے جا سکتے ہیں اور خوشبو کو دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح میٹھا صرف کھانا نہیں رہتا بلکہ ایک تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ بچوں کے لیے عید کے میٹھے، بچوں کے لیے عید کا سب سے بڑا انتظار مٹھائیوں اور خاص پکوانوں کا ہوتا ہے۔ وہ صبح سویرے نئے کپڑے پہن کر سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ او شیر خرما کب ملے گا، سیویاں تیار ہے۔ ان کے لیے عید کا ذائقہ انہی میٹھوں سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کو عید کے میٹھے دینے میں ایک تربیتی پہلو بھی ہے، اس سے انہیں خوشی بانٹنے، مہمان نوازی کرنے اور تہواروں کی اہمیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب بچے خود اپنی چھوٹی پلیٹ میں شیر خرما مٹھائی کھاتے ہیں تو ان کے دل میں عید کی یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ سادگی اور اعتدال، عید کے میٹھے بناتے ہوئے سادگی اور اعتدال کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ عید کا مقصد دکھاوا، فضول خرچی نہیں بلکہ شکرگزاری اور خوشی ہے۔ ضرورت سے زیادہ مہنگے تحاشا میٹھے بنانے کے بجائے اگر محبت اور سلیقے سے چند اچھے میٹھے تیار کیے جائیں تو وہ زیادہ بابرکت اور دلنشین لگتے ہیں۔ شیر خرما اور سیویاں اس لیے بھی بہترین ہے کہ یہ سادہ ہونے کے باوجود بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں نہ زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے اور نہ زیادہ خرچ، مگر ان کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے۔ یہی سادگی عید کی اصل روح سے ہم آہنگ ہے۔ مہمان نوازی اور میٹھے، عید کے دن گھر آنے والے مہمانوں کے لیے میٹھا پیش کرنا ہمارے معاشرے میں عزت اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، چاہے مہمان چند منٹ کے لیے ہی کیوں نہ آئے۔ اسے شیر خرما، سیویاں، مٹھائی یا کھیر پیش کرنا خوش آمدید کہنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ اس سے گھر میں موجود افراد کے درمیان محبت اور خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ عید پر میٹھا پیش کرنا دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم آپ کی آمد سے خوش ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس میں بہت بڑی معنویت چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے عید کے میٹھے صرف
کھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ رشتوں کو مٹھاس دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ عید کی یادگار روایات بہت سے گھروں میں عید کے میٹھے ایک خاص روایت کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ کچھ گھرانوں میں ہر سال ایک ہی مخصوص شیر خرما بنتی ہے، کچھ میں سیویاں ضرور تیار کی جاتی ہیں، اور کچھ میں عید کی صبح کھیر یا حلوہ کے بغیر دن شروع ہی نہیں ہوتا۔ یہ روایات نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور خاندانی شناخت کا حصہ بن جاتی۔ بعض اوقات بچپن میں چکھا ہوا عید کا میٹھا پوری زندگی کے لیے ایک یادگار ذائقہ بن جاتا ہے۔ جب بڑے ہو کر بھی وہی خوشبو اور وہی ذائقہ دوبارہ ملتا ہے تو ماضی کی خوبصورت عیدیں یاد آ جاتی۔ آواز طرح میٹھے ہماری یادوں میں بھی مٹھاس بھر دیتے ہیں۔ نتیجہ عید کے میٹھے، خاص طور پر شیر خرما، سیویاں، کھیر، حلوہ اور زردہ ہمارے تہوار کی روح کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ صرف ذائقہ نہیں دیتے بلکہ خوشی، محبت، اپنائیت اور تہذیب کا پیغام بھی ساتھ لاتے ہیں۔ عید کے دن جب گھر کے دسترخوان پر یہ میٹھے سجتے ہیں تو ہر چہرہ مسکرا اٹھتا ہے اور ہر دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ عید کا اصل حسن اسی میں ہے کہ ہم خوشی کو اکیلے نہ رکھیں بلکہ بانٹیں، اور میٹھا اسی بانٹنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ ایک پیالی شیر خرما، ایک پلیٹ سیویاں، ایک پیس مٹھائی کئی دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے میٹھے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عید کی خوشی کو اگر کسی چیز نے سب سے خوبصورت انداز میں ظاہر کیا ہے تو وہ ہیں یہ میٹھے پکوان، جو زبان کو ہی نہیں بلکہ دل کو بھی مٹھاس عطا کرتے۔ آوید ہو اور میٹھا نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بہار ہو مگر خوشبو نہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ مختصر اور پرکشش بیان بھی اردو میں تیار کر دوں۔ عید اسپیشل میٹھے، شیر خرما، سیویاں اور خوشیوں کی مٹھاس۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، محبت، شکرگزاری اور اجتماعیت کا عظیم دن ہے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جب گھر میں مسرت کی فضا ہوتی ہے، دلوں میں اپنائیت بڑھتی ہے، رشتوں میں مٹھاس گھلتی ہے اور زبانوں پر دعا، سلام اور مبارکباد کے الفاظ ہوتے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں سب سے نمایاں چیز جو ہر گھر میں نظر آتی ہے وہ عید اسپیشل میٹھے ہیں۔ ان میں شیر خرما، سیویاں، کھیر، حلوہ، فرنی، زردہ، لڈو، میٹھے چاول اور مختلف قسم کی روایتی مٹھائیاں شامل ہیں۔ ان میٹھوں کی خوشبو اور ذائقہ عید کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ عید کے دن صبح سویرے جب لوگ نماز عید کے بعد گھروں کو لوٹتے ہیں تو دسترخوان پر رکھی ہوئی گرم گرم سیویاں، خوشبودار شیر خرما ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں عید کی حقیقی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ یہ میٹھے صرف کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ تہذیب، محبت، خاندانی روایت اور ثقافت کی علامت بھی ہیں۔ عید کے میٹھوں کی اہمیت، عید کے میٹھوں کی اہمیت محض ذائقے تک محدود نہیں، ان کے اندر ایک روحانی، سماجی اور ثقافتی پیغام بھی چھپا ہوتا ہے۔ جب گھر کے بڑے چھوٹے، بچے، خواتین اور مرد سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر میٹھا کھاتے ہیں تو اس میں اتحاد، محبت اور باہمی تعلق کا خوبصورت اظہار ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر میٹھا پیش کرنا خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشی کو میٹھے کے ساتھ بانٹنا چاہیے، کیونکہ میٹھا زبان پر ہی نہیں بلکہ دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اسلامی روایت میں بھی مہمان نوازی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عید کے دن جب رشتہ دار، دوست اور پڑوسی ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں تو انہیں میٹھے کی صورت میں خوش آمدید کہنا ایک خوبصورت روایت ہے۔ یہی روایت گھریلو محبت کو مضبوط بناتی ہے اور معاشرے میں نرمی، اپنائیت اور خیر خائی پیدا کرتی ہے۔ شیر خرما عید کی سب سے پسندیدہ سوغات، عید کے میٹھوں میں شیر خرما کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہ صرف ایک ڈش نہیں بلکہ عید الفطر کی ایک علامت بن چکی ہے۔ اس میں دودھ، ورمیسیلی، کھجور، بادام، پستہ، الائچی، چینی اور کبھی کبھی کھویا خشک میوہ جات شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ نہایت لذیذ، خوشبودار اور توانائی بخش ہوتا ہے۔ شیر خرما لفظی طور پر دودھ اور خرما سے بنا ہے اور کھجور اس کی روحانی اور غذائی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ شیر خرما کا ایک خاص مزہ یہ ہے کہ یہ نرم، خوشبودار اور بے رپور ہوتا ہے۔ عید کی صبح جب گھر میں اس کی دیگچی چڑھتی ہے اور الائچی اور کھجور کی خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے تو بچے بے چینی سے انتظار کرنے لگتے۔ بعض گھروں میں شیر خرما اتنا عمدہ بنایا جاتا ہے کہ رشتہ دار بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ شیر خرما صرف ذائقے کی وجہ سے پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں موجود اجزاء اسے توانائی بخش بھی بناتے ہیں۔ دودھ کیلشیم اور پروٹین فراہم کرتا ہے، کھجور جسم کو فوری توانائی دیتی ہے اور خشک میوہ جات قوت مدافعت اور غذائیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ میٹھا عید کے دن کے لیے نہایت موزوں سمجھا جاتا ہے۔ سیویاں سادگی میں لذت، اگر شیر خرما عید کا شاہانہ میٹھا ہے
تو سیویاں عید کی سادہ مگر دلنشین خوشبو ہیں۔ سیویاں تقریباً ہر گھر میں بنائی جاتی ہیں اور ان کی تیاری بھی آسان ہے۔ دودھ والی سیویاں، میٹھی سیویاں، بھنی ہوئی سیویاں، خشک سیویاں، ہر علاقے اور ہر گھر میں اس کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں باریک سیویاں دودھ میں پکائی جاتی ہیں، بعض میں صرف شکر گھی اور خوشبو کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ سیویاں پاکستانی اور جنوبی ایشیائی گھروں میں عید کی ایک لازمی سوغات مانی جاتی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سادہ ہوتے ہوئے بھی دل کو بہت بھاتے ہیں۔ عید کی صبح اگر پلیٹ میں گرم گرم سیویاں ہوں تو عید کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے۔ یہ میٹھا گھر کی محبت، ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اور بچپن کی یادوں سے جڑا ہوتا ہے۔ سیویاں اکثر اس لیے بھی پسند کی جاتی ہیں کہ یہ ہر طبقے کے گھر میں بن سکتی ہیں۔ کم خرچ، آسان اور جلد تیار ہونے والی یہ ڈش عید کے بجٹ میں بھی بہت موزوں رہتی ہے۔ اس کے باوجود ذائقہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ لوگ اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ کھیر، دودھ کی مٹھاس، عید کے میٹھوں میں کھیر بھی خاص مقام رکھتی ہے۔ چاول، دودھ، چینی اور الائچی سے تیار ہونے والی کھیر نہ صرف مزیدار ہوتی ہے بلکہ بہت دلکش بھی لگتی ہے۔ اوپر بادام، پستہ، کشمش اور کبھی زعفران کی سجاوٹ اسے اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کھیر کا تعلق صرف عید سے نہیں بلکہ خوشی کے ہر موقع سے ہے، مگر عید پر اس کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ کھیر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ پکایا جاتا ہے۔ اس میں وقت، توجہ اور محبت شامل ہوتی ہے۔ جب دودھ دھیرے دھیرے گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں چاول گھل مل جاتے ہیں تو ایک ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے جو صرف زبان پر نہیں بل کے دل میں بھی اترتی ہے۔ کھیر خاندانی میل جول کے مواقع پر اکثر پسند کی جاتی ہے کیونکہ اسے ایک بڑی دیگچی میں بنایا جاتا ہے اور سب مل کر کھاتے ہیں۔ زردہ اور میٹھے چاول، زردہ میٹھے چاول بھی عید کے میٹھوں کا اہم حصہ ہیں۔ ان میں رنگ، خوشبو اور ذائقہ تینوں شامل ہوتے۔ زعفران، زرد رنگ، الائچی، دارچینی، خشک میوہ جات، ناریل اور کلفی نما مٹھاس اسے بہت لذیذ بناتی ہے۔ بعض گھروں میں اس میں اناس، سیب، کشمش بھی شامل کی جاتی ہے۔ زردہ صرف ایک ڈش نہیں بلکہ خوشی کی رنگینی کا اظہار ہے۔ میٹھے چاول عید کے دن اکثر ظہرانے آشام کے کھانے کے ساتھ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں جو زیادہ دودھ والی مٹھائی پسند نہیں کرتے۔ ان کا رنگ اور خوشبو عید کے کھانے کی میز کو خاص بناتے ہیں۔ حلوہ، لڈو اور روایتی مٹھائیاں، عید کے موقع پر حلوہ اور لڈو بھی بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ سوجی کا حلوہ، آٹے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، دلیا کا حلوہ، ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہے۔ یہ مٹھائیاں گھروں میں آسانی سے بن جاتی ہیں اور مہمانوں کے لیے بھی موزوں ہوتی ہے۔ لڈو بھی تقریباً عید میں ایک محبت بھرا تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ دیسی مٹھائیوں میں گاڑ، چینی، خشک میوہ، کھویا، ناریل اور گھی سے بنی مختلف اشیاء بھی عید پر پیش کی جاتی ہیں۔ بعض علاقوں میں خاص قسم کی حلوہ پوری، ناریل کی مٹھائی، گلاب جامن، رس گلے، برفی اور پیڑے بھی عید کے دسترخوان کا حصہ بنتے ہیں۔ ان سب مٹھائیوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، خوشی کو ذائقہ دینا۔ عید کے میٹھوں میں گھریلو محبت، عید کے میٹھوں کی اصل خوبصورتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انہیں گھر کے افراد مل کر تیار کریں۔ ماں کا شیر خرما بنانا، بہنوں کا سیویاں بھوننا، بچوں کا خشک میوہ سجانا اور والد کا بازار سے اچھی چیزیں لانا، یہ سب مل کر عید کو ایک یادگار تجربہ بنا دیتے ہیں۔ گھر میں میٹھا بننا صرف باورچی خانے کا کام نہیں بلکہ محبت کی اجتماعی شکل ہے۔ بچپن میں عید کی صبح کا منظر بہت یادگار ہوتا ہے۔ امی کی آواز آتی ہے کہ جلدی آؤ، سیویاں تیار ہیں۔ پھر سب بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی پلیٹیں رکھ رہا ہے، کوئی چمچے لا رہا ہے اور کوئی پہلے ذائقہ چکھنے کی ضد کر رہا ہے۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں جو عمر بھر یاد رہتے ہیں۔ عید کے میٹھے ان یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے۔ مہمان نوازی اور میٹھے، عید کے دن مہمان آنا ایک خوشگوار روایت ہے۔ رشتہ دار، ہمسائے، دوست اور جاننے والے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر چائے کے ساتھ میٹھا پیش کرنا محبت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شیر خرما، سیویاں مہمان کے لیے پیش کی جائیں تو اس میں خیر مقدم اور خلوص جھلکتا ہے۔ مہمان نوازی میں میٹھے کا استعمال اس بات کی علامت ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی آمد سے خوش ہے۔ اس سے تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہوتی ہے۔ عید کے بعد جب یہ ملاقاتیں جاری رہتی ہیں تو گھروں میں خوشی اور میل جول کا ماحول قائم رہتا ہے۔
بچوں کی خوشی اور میٹھے عید کے میٹھے خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ بچوں کے لیے عید صرف کپڑوں عیدی یا کھلونوں کا نام نہیں بلکہ شیر خرما سیویاں اور مٹھائیاں بھی عید کی خوشی کا بڑا حصہ ہوتی ہیں۔ جب بچے اپنی پسند کی مٹھائی دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھتی ہے۔ بچوں کو عید پر میٹھا دینا صرف ان کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ ان کے دل میں عید کی خوبصورت یادیں بنانے کے لیے بھی اہم ہے۔ بعد میں یہی یادیں ان کے دل میں عید کی محبت اور مذہبی وابستگی کو مضبوط کرتی ہے۔ صحت کے حوالے سے اعتدال اگرچہ عید کے میٹھے بہت لذیذ اور پسندیدہ ہوتے ہیں مگر ان کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ چینی، زیادہ گھی بہت زیادہ میٹھا کھانا بعض اوقات صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر بزرگوں، شوگر کے مریضوں اور معدے کے حساس افراد کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود یہ بھی ممکن ہے کہ عید کے میٹھے صحت مند انداز میں تیار کیے جائیں۔ کم چینی، کم گھی، تازہ دودھ، خشک میوہ، قدرتی مٹھاس اور مناسب مقدار کے ساتھ بنایا گیا میٹھا نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ نسبتاً بہتر بھی ہوتا ہے۔ غیر میں اگر خلوص اور سمجھداری کے ساتھ کھانا تیار کیا جائے تو عید کی خوشی برقرار رہتی ہے اور صحت بھی محفوظ رہتی ہے۔ عید کے میٹھوں میں ثقافتی رنگ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور دیگر جنوبی ایشیائی مسلم معاشروں میں عید کے میٹھوں کی ایک بھرپور ثقافت موجود ہے۔ ہر خطے کی اپنی خاص ترکیب، اپنا انداز اور اپنی پسندیدہ مٹھائی ہے۔ کہیں شیر خرما زیادہ مشہور ہے، کہیں سیویاں، کہیں سویاں، کہیں کھیر اور کہیں زردہ۔ یہ تنوع ہماری ثقافت کی خوبصورتی ہے۔ عید کے میٹھوں میں صرف کھانے کا ذائقہ نہیں بلکہ زبان، علاقے اور خاندان کی پہچان بھی شامل ہوتی ہے۔ ہر گھر کی اپنی ترکیب ہوتی ہے اور یہی فرق عید کی مٹھاس کو مزید دلکش بناتا ہے۔ عید کا پیغام، مٹھاس، محبت اور شکر۔ عید کا اصل پیغام صرف میٹھا کھانا نہیں بلکہ دلوں کو میٹھا بنانا ہے۔ اگر شیر خرما اور سیویاں زبان کو مٹھاس دیتے ہیں تو افو درگزر محبت اور اخلاص دلوں کو مٹھاس دیتے ہیں۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے میٹھا سب کو پسند ہوتا ہے ویسے ہی حسن سلوک، نرمی اور احترام بھی سب کے لیے خوشگوار ہوتے ہیں۔ عید کے دن اگر ہم غصے، نفرت، حسد اور بدگمانی کو چھوڑ کر محبت، ہمدردی اور شکرگزاری کو اختیار کریں تو ہماری عید واقعی بابرکت بن جائے گی۔ میٹھے صرف پلیٹ میں نہیں بلکہ رویوں میں بھی ہونے چاہیے، یہی عید کی سب سے خوبصورت تعلیم ہے۔ نتیجہ، عید کے اسپیشل میٹھے ہماری خوشیوں، روایات اور خاندانوں کا لازمی حصہ۔ عاشر خرما، سیویاں، کھیر، زردہ، حلوہ، لڈو اور دیگر مٹھائیاں عید کی اصل رونق ہیں۔ یہ صرف کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ محبت، شکر، اجتماعیت اور تہذیب کی علامت ہیں۔ عید کے دن ان میٹھوں کا ذائقہ، ان کی خوشبو اور ان سے جڑی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی کو بانٹنا چاہیے، محبت کو عام کرنا چاہیے اور گھروں کو مٹھاس سے بھر دینا چاہیے۔ جب عید کے دن دسترخوان پر شیر خرما کی خوشبو پھیلتی ہے اور سیویاں کی پلیٹیں سجتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ عید اپنی کامل خوبصورتی کے ساتھ ہمارے گھروں میں اتر آئی ہے۔ عید مبارک اور آپ کی زندگی ہمیشہ محبت، برکت اور مٹھاس سے بھرپور رہے۔ عید اسپیشل میٹھے، شیر خرما، سیویاں اور دیگر روایتی لذتیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی، شکرگزاری، محبت اور اجتماعی مسرت کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن صرف نئی خوشیوں، اچھے لباس اور ملاقاتوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ ایک خاص ذائقہ، خاص خوشبو اور خاص روایت بھی جڑی ہوئی ہے۔ جب عید کی صبح طلوع ہوتی ہے تو گھروں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، بچے خوشی سے دوڑتے ہیں، بڑوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور باورچی خانے سے میٹھی خوشبوئیں اٹھنے لگتی۔ آوان خوشبوؤں میں سب سے نمایاں خوشبو شیر خرما، سیویاں، فرنی، کھیر اور دیگر عید اسپیشل میٹھوں کی ہوتی ہے۔ یہی میٹھے عید کی خوشیوں کو مزید دلکش اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ عید کے موقع پر میٹھا صرف کھانے کی چیز نہیں ہوتا بلکہ یہ محبت، مہمان نوازی، اپنائیت اور خوشی کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب کوئی گھر میں آنے والے مہمانوں کو پیار سے شیر خرما اور سیویاں پیش کرتا ہے تو وہ صرف ایک ڈش نہیں دیتا بلکہ اپنے دل کی خوشی بھی بانٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عید کے میٹھوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ روایت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہر گھر میں عید کے دن میٹھے ضرور بنتے ہیں۔ عید اور میٹھوں کی روایت برصغیر کی ثقافت میں عید کے میٹھوں کا ایک خاص مقام ہے۔ اگرچہ ہر علاقے میں ذائقے اور پکانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن خوشی کے دن میٹھا بنانا تقریباً ہر جگہ مشترک روایت ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، گھروں میں مہمانوں کی آمد، اہل خانہ کی ملاقات اور بچوں کی خوشی کے ساتھ میٹھے بھی لازمی سمجھے جاتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر خاص طور پر شیر خرما اور سیویاں اس قدر مشہور ہیں
کہ عید کا ذکر آتے ہی ان کے نام ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ روایت صرف ذائقے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت سماجی پہلو بھی موجود ہے۔ میٹھا بانٹنا دلوں کو قریب کرتا ہے، رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور ملاقاتوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ عید کے دن جب گھر میں میٹھا بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک الگ سی رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ باورچی خانے کی مصروفیت، چولہے پر پکنے والی خوشبو، بچوں کی بے چینی اور مہمانوں کی آمد، یہ سب مل کر عید کے دن کو یادگار بنا دیتے۔ شیر خرما عید کی شان اور پہچان۔ شیر خرما عید الفطر کا سب سے مشہور اور پسندیدہ میٹھا ہے۔ یہ دراصل دودھ، سویاں، کھجور، خشک میوہ جات اور بعض اوقات چینی یا شکر کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ نہایت لذیذ، نرم اور خوشبودار ہوتا ہے۔ شیر خرما کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف میٹھا ہوتا ہے بلکہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں دودھ کی طاقت، کھجور کی مٹھاس اور خشک میوہ جات کی توانائی شامل ہوتی ہے۔ عید کی صبح جب گھر میں شیر خرما تیار ہوتا ہے تو اس کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک تہذیبی علامت بھی ہے۔ بہت سے گھروں میں سب سے پہلے اسی کو پیش کیا جاتا ہی مہمان آتے ہیں تو ان کی توازو شیر خرما سے کی جاتی ہے۔ بعض گھرانوں میں اس میں بادام، پستہ، کشمش، کھوپرا اور الائچی بھی ڈالی جاتی ہے جس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ شیر خرما کا تصور ہمیں سادگی، برکت اور میٹھے استقبال کی یاد دلاتا ہے۔ یہ نہایت پرانی روایت ہے اور آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی پہلے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف ذائقہ نہیں بلکہ یادیں، روایات اور جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ عید کا دن جب شیر خرما کے بغیر گزرے تو کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہی۔ اس میٹھے کی اصل اہمیت ہے سوا ہے سادگی میں لذت۔ سیویاں بھی عید کی پہچان بن چکی ہیں۔ بعض لوگ انہیں دودھ کے ساتھ پکاتے ہیں، بعض خشک میٹھی سیویاں بناتے ہیں اور بعض نمکین مصالحہ دار انداز میں بھی تیار کرتے ہیں۔ لیکن عید کے موقع پر میٹھی سیویاں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ سیویاں بنانا آسان بھی ہے اور تیز بھی، اسی لیے عید کی صبح جلدی تیار ہونے والا یہ میٹھا ہر گھر میں مقبول ہے۔ سیویاں کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ معمولی اجزاء کے ساتھ ایک ایسا ذائقہ تیار ہو جاتا ہے جو سب کو پسند آتا ہے۔ جب دودھ، سویاں، چینی، الائچی اور خشک میوہ جات ملتے ہیں تو ایک ایسا شاندار ذائقہ پیدا ہوتا ہے جو بچوں اور بڑوں سب کو بھاتا ہی۔ بعض خاندانوں میں سیویاں کی تیاری ایک اجتماعی سرگرمی بن جاتی ہے۔ کوئی دودھ گرم کرتا ہے، کوئی سویاں بھونتا ہے، کوئی خشک میوہ جات تیار کرتا ہے اور کوئی آخر میں اسے سجا کر پیش کرتا ہے۔ اس طرح یہ میٹھا صرف کھانے کی چیز نہیں رہتا بلکہ خاندانی محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ سیویاں عید کی اس سادگی کی یاد دلاتی ہیں جس میں نہ دکھاوا ہوتا ہے نہ تصنع، صرف خلوص، محبت اور خوشی ہوتی ہی۔ بہت سے گھروں میں عید کی پہلی دعوت سیویاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ میٹھا ہر عمر کے لوگوں کے دل کے قریب ہی کے روایتی مٹھاس کا حصہ۔ نون کھیر بھی عید کے میٹھوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ چاول، دودھ، چینی اور الائچی سے بننے والی یہ میٹھی ڈش نہایت لذیذ اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ کھیر کی خاص بات اس کی نرم ساخت، خوشبودار ذائقہ اور دل کو بھانے والی مٹھاس ہے۔ اگر اس میں بادام، پستہ اور زعفران شامل کر دیے جائیں تو یہ مزید شاہانہ محسوس ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر کھیر بنانا گھریلو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہی۔ بعض خاندانوں میں عید کی دوپہر شام کو کھیر ضرور بنتی ہے۔ یہ بچوں میں بہت مقبول ہوتی ہے اور بزرگ بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ کھیر میں وہ مٹھاس ہوتی ہے جو نہ صرف زبان کو بلکہ دل کو بھی خوش کر دیتی ہے۔ اس کی سادگی اور ذائقے کا توازن اسے خاص بناتا ہے۔ فرنی، نرمی اور خوشبو کا امتزاج۔ فرنی بھی عید کے خاص میٹھوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عموماً چاول کے آٹے باریک پسی ہوئی چاول کی مدد سے دودھ میں پکائی جاتی ہے۔ اس میں چینی، الائچی، بادام، پستہ اور بعض اوقات گلاب کا عرق بھی شامل کیا جاتا ہے۔ فرن کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ٹھنڈی، نرم اور ہلکی ساخت ہے۔ یہ گرمی کے دنوں میں خاص طور پر بہت پسند کی جاتی ہے۔ عید کے دن جب فرنی پیش کی جاتی ہے تو اس کا ذائقہ ایک الگ خوشی پیدا کرتا ہے۔ یہ نہ زیادہ بھاری ہوتی ہے نہ زیادہ سادہ بلکہ ایک متوازن اور نفیس میٹھا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے پیالوں میں خوبصورتی سے سجا کر پیش کی جائے تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ فرنی کھانے کے بعد منہ میں جو خوشبو اور تازگی محسوس ہوتی ہے وہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ زردہ رنگ اور خوشی کا امتزاج۔ زردہ ایک ایسا میٹھا ہے جو اپنی خوبصورت زرد سنہری رنگت کی وجہ سے بھی دل کو بھاتا ہی۔ چاول، چینی، کھویا، خشک میوہ جات، زعفران اور رنگ کے ساتھ تیار کیا جانے والا یہ پکوان عید کی دعوتوں میں بہت مقبول ہے۔ زردہ کی خوبصورتی اس کے رنگ میں بھی ہے
اور ذائقے میں بیعت کے موقع پر زردہ بنانا خوشی کے اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس میں خوشبو، مٹھاس اور دلکش پیشکش تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر بادام، پستہ اور کشمش ڈال کر اسے اور بھی پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ زردہ ایک ایسا میٹھا ہے جو خاص تقریبات میں توجہ حاصل کرتا ہے، اور عید کے دن اس کی موجودگی خوشی کو دوچند کر دیتی ہے۔ گلاب جامن اور دیگر مٹھائیاں اگرچہ شیر خرما، سیویاں، کھیر اور فرنی عید کے روایتی گھریلو میٹھے ہیں، لیکن بہت سے گھروں میں گلاب جامن، رس ملائی، ڈبل روٹی کا حلوہ، سیویاں کا حلوہ، کلفی اور دیگر مٹھائیاں بھی بنائی یا منگوائی جاتی ہیں۔ گلاب جامن خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔ ان کی نرم ساخت اور شربت میں بھیگی ہوئی مٹھاس انہیں خاص بناتی ہی۔ بعض علاقوں میں عید کے موقع پر مختلف قسم کے حلوے بھی تیار کیے جاتے ہیں، جیسے سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ اور میدے کا حلوہ۔ یہ تمام میٹھے عید کے دسترخوان کو رنگین اور متنوع بنا دیتے ہیں۔ ہر میٹھے کا اپنا ذائقہ اور اپنی پہچان ہوتی ہے، اور یہی تنوع عید کی خوشی میں اضافہ کرتا ہے۔ عید کے میٹھوں کی غذائی اور سماجی اہمیت: میٹھے صرف خوشی کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات توانائی اور غذا کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ شیر خرما میں دودھ اور خشک میوہ جات ہوتے ہیں، کھیر میں دودھ اور چاول، فرنی میں ہلکی اور ہضم ہونے والی ترکیب، اور سیویاں میں توانائی بخش اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ میٹھے نہ صرف لذیذ بلکہ کسی حد تک مفید بھی ہوتے ہیں۔ سماجی لحاظ سے بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عید کے دن جب گھر میں میٹھا تیار ہوتا ہے اور پڑوسیوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹا جاتا ہے تو محبت کے رشتے مضبوط ہوتے۔ آمٹے پیش کرنا احترام اور اپنائیت کی علامت ہے۔ عید کے موقع پر اگر کسی کے گھر میٹھا بھیج دیا جائے تو اس میں خیر خائی اور تعلق کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے میٹھے ہمارے معاشرتی ادب کا حصہ بن گئے ہیں۔ گھریلو خوشی اور مشترکہ تیاری: عید کے میٹھوں کی ایک خوبصورتی ان کی تیاری کا مشترکہ عمل بھی ہے۔ اکثر گھروں میں عید سے ایک دن پہلے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین، بزرگ اور بچے سب کسی نہ کسی طرح اس میں شریک ہوتے۔ آؤ کو اجزاء نکالتا ہے، کوئی برتن دھوتا ہے، کوئی سیویاں بھونتا ہے، کوئی بادام چھیلتا ہے اور کوئی پلیٹیں سجا دیتا ہے۔ یہ اجتماعی محنت گھر کے ماحول کو محبت اور تعاون سے بھر دیتی ہے۔ بچوں کے لیے یہ دن خاص طور پر دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ کبھی چکھنے کے بہانے آتے ہیں اور کبھی خوشبو سونگھنے کے لیے باورچی خانے میں من لاتے ہیں۔ ان کی یہ معصوم خوشی عید کی اصل رونق ہے۔ جب عید کی صبح سب گھر والے ایک ساتھ میٹھا کھاتے ہیں تو وہ لمحہ صرف ذائقے کا نہیں بلکہ محبت اور اتحاد کا لمحہ بن جاتا ہے۔ سادگی میں خوبصورتی: آج کے دور میں سادگی کی قدر کم ہو رہی ہے، لیکن عید کے روایتی میٹھے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہوتی ہے۔ شیر خرما ہو، سیویاں ہو یا کھیر، ان میں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ان کا ذائقہ دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ خوشی دکھاوے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ عید کے میٹھوں کا اصل حسن اس بات میں ہے کہ وہ سب کے لیے یکساں خوشی لے کر آتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر شخص عید کے دن کسی نہ کسی میٹھے کے ذائقے سے لطف اٹھاتا ہی۔ یا مساوات، محبت اور مشترکہ خوشی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اختتامی بات: عید اسپیشل میٹھے ہماری ثقافت، ہماری یادوں اور ہماری خوشیوں کا اہم حصہ ہیں۔ شیر خرما، سیویاں، کھیر، فرنی، زردہ اور دیگر روایتی مٹھائیاں صرف کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ عید کی روح ہیں۔ ان کے بغیر عید کا تصور کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ میٹھے گھروں میں خوشبو لاتے ہیں، دلوں میں مسرت پیدا کرتے ہیں، رشتوں میں قربت بڑھاتے ہیں اور اجتماعیت کو فروغ دیتے۔ آوید کا اصل پیغام محبت، خوشی، شکرگزاری اور باہمی احترام ہے۔ جب ہم عید کے دن میٹھا کھاتے اور بانٹتے ہیں تو دراصل ہم ایک دوسرے کے دلوں میں خوشی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ خوبصورت روایت ہے جو ہماری تہذیب کو منفرد بناتی ہے۔ اس لیے عید کے میٹھے صرف ذائقے کی دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ ہمارے احساسات، ہماری روایات اور ہماری خوشیوں کی پہچان۔ آوید کی صبح اگر گھر میں شیر خرما کی خوشبو ہو، دوپہر میں سیویاں کی مٹھاس ہو، شام میں کھیر فرنی کا ذائقہ ہو اور بچوں کی ہنسی ہر طرف گونج رہی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ عید اپنے بہترین رنگ میں ہے۔ یہی عید کی اصل خوشی ہے اور یہی عید اسپیشل میٹھوں کی اصل اہمیت